يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 20واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، جم جانے والے بن جاؤ، بالقسط، کس کے اوپر؟ عدل و انصاف کے اوپر۔ شہداء للہ، اور گواہی دو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ویسے تو ہمارے تمام کام، جتنے بھی کام ہوں گے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ہوں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گواہی دو وہ سمجھ لو کہ تم میرے لیے دے رہے ہو۔ ولو علی انفسکم، ولو کا مطلب چاہے، علی انفسکم کا مطلب چاہے وہ تمہاری اپنی جان کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یہ ہے اسلام۔ اب الوالدینی، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، اور چاہے تمہارے عزیز رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ دوستو، انصاف کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے جب شراب کی حرمت کے اندر جب شراب پی تو ان کے اوپر حد لاگو ہوئی، اور حد لاگو کرنے والے کون؟ خود۔ اور جب آدھے کوڑے پڑتے ہیں تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے، آپ ان کو دفناتے ہیں، آدھے کوڑے ان کی قبر کے اوپر لگواتے ہیں، اور پھر زار و قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ اے بیٹے یہ تیری آخرت کے لیے تھا۔ اگر ان کو اس قدر یقین آخرت کا نہ ہوتا تو بتائیں، یہ جو اتنے بڑے عمل کیے انہوں نے، اتنی زندگیاں اپنی قربان کر دیں اس دین کی خاطر، آخر کچھ تو نظر آیا ہوگا۔ آج ہم باتیں کرتے سانس نہیں لیتے کہ جناب ہم اس قدر بڑے فلاسفر بن جاتے ہیں کہ ہم ہر آنے والے دور، ہر آنے والی چیز جو کہ اس قرآن کے اندر بیان کی ہوئی ہے، اس کی نگیشن کے اندر، اس کی نفی کے اندر لگے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہاری اپنی جان، تمہارے والدین اور تمہارے عزیز و اقربا کے اوپر بھی یہ ثابت نہ ہو جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، وہ شخص، یکن یا کا مطلب یہاں پر وہ، کون کا مطلب ہونا، چاہے وہ ہو امیر یا فقیر، فاللہ اولی بہما، یہ جان لو اللہ ان دونوں سے مقدم ہے۔ یعنی جو تمہاری گواہی دی جا رہی ہے وہ یہ جان کر دینا کہ اگر تم کسی کے حق کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ خود بھی کیوں نہ ہو، تو یہ جان لو کہ اللہ سے مقدم کوئی نہیں۔ فلا تتبعوا الہوا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے مت پڑ جانا، ان تعدلوا، کہ انصاف کو ہی چھوڑ دو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرتے ہو، تعرضوا، یا تم اعراض کرتے ہو، ہٹتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کان بما تعملون خبیرا، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ آیت دوستو، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری ایمانیات کا ہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، یہ مکمل ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے اوپر، ورسولہ، اس کے رسولوں کے اوپر، والکتاب، اور اس کی کتاب کے اوپر، الذی نزل علی رسولہ، جو نازل ہوا کس کے اوپر؟ اس کے رسول کے اوپر، والکتابی، اور ان کتب کے اوپر، الذی انزل، جو نازل ہوئیں من قبل، اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ سے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے، وکتبہ، اس کی کتابوں سے، ورسلہ، اس کے رسولوں سے، والیوم الآخری،
اور آخرت کے دن سے فقد اللہ، تو بھٹک گیا. کتنا بھٹک گیا؟ ضلالم بعیدہ، بہت بہت بھٹک گیا، بہت بہت دور جا پڑا. دوستو اگر یہ ایمانیات ہماری پکی ہوں گی تو ہم انصاف کے اوپر قائم رہ سکیں گے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ آپ جا کر کم مقدار بتا دیجئے گا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، تمام مخلوق کے اندر خود اور ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو. لیکن باوجود اس کے کہ حضور کی محبت میں یا تمہاری دعوت کو سامنے رکھ کر میں کیسے انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں؟ یہ سن کر ساتھ ہی وہ جلدی جلدی کہنا شروع ہو گئے، ہاں اسی وجہ سے تو آج تک زمین و آسمان قائم ہیں. اور دوستو اسی طرح سے آج آپ دیکھ لیں اپنے فائدوں کے لیے ہم رشوت دیتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، اور حق مارنے کے لیے رشوت دیتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کر گئے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کفر. لم یکن اللہ، لم کا مطلب ہوتا ہے دوستو نیگیٹو، یکن اللہ یقیناً اللہ، لیغفرہ نہیں بخشے گا انہیں، لہم ان کے لیے بخشش نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت ہوگی، سبیلا یا ہدایت کا رستہ ہوگا. بشر المنافقین، ذرا ان کو خبر دے دو ان منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ بے شک ان کے لیے عذاب اور دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے. الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جنہوں نے اخذ کر لیا، جنہوں نے بنا لیا کافروں کو اولیاء، اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندہم، وہ اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، الف کا مطلب کویسچن بنا رہا ہے، یا مطلب وہ، ابتغاء کا مطلب تلاش کرنا، واو نون اس کو جمع بناتا ہے. ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، کیا؟ العزہ، عزت تلاش کرتے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب کی سب عزت تو صرف اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری عزتیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، بے شک اتار چکا، علیکم تمہارے اوپر، فی الکتاب، اس کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم، کہ اگر تم سنتے ہو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ ان کا کفر ہو رہا ہے، وَيُسْتَحْزَاءُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا، ہرگز مت بیٹھنا، معہم ان لوگوں کے ساتھ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث، جب تک کہ اس کے علاوہ، یخوضوا کا مطلب وہ اس کے علاوہ، فی حدیث غیری، اس کے علاوہ دوسری باتیں نہ کرنے شروع ہو جائیں، یعنی اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں. وہ مذاق جو اڑا رہے ہیں اللہ کے احکام کا اور رسول کے احکام کا، اس سے وہ ہٹ نہ جائیں، تم ان میں ہرگز مت بیٹھنا. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین، اور اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم کے اندر، جمیعہ، سب کے سب کو. الذین یتربصون بکم، لوگ بکم تمہارے، یتربصون انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ان کو بدشگونی پکڑے، کب ان کا برا انجام ہو، وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے ہاتھ آئے، لکم تمہارے لیے ہو، فتح اللہ کی طرف سے فتح، قالوا تو وہ کیا کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کے حصے میں کوئی فتح آ جائے، کوئی غلبہ مل جائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ، کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، علیکم تمہارے اوپر، ونمنعکم، اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا،
من المؤمنین مومنوں سے، یعنی کیا ہم نے اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا؟ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے، اور یہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ دھوبی کے کتوں جیسا حال تھا ان کا، نہ گھر کے تھے نہ گھاٹ کے، جو دو کشتیوں کے مسافر ہوتے ہیں کبھی کنارے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے دوستو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کا فیصلہ ایسا کروں گا قیامت والے دن کہ یہ یاد رکھیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں کریں گے، لن کا مطلب ہوتا ہے فیوچر نیگیٹو، نہیں کریں گے، یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، قائم کرنا، اللہ کبھی نہیں بنائیں گے للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین کے مومنوں کے اوپر، سبیلا کوئی رستہ۔ اس کا آپ تشریح یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے بعد تو آخرت میں تو مکمل طور کے اوپر کبھی بھی کافر جو ہیں وہ ایک اپر ایج نہیں رکھیں گے مومنین کے اوپر، مگر اس دنیا کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے بعض جگہ کے اوپر کہ یہ کافر کبھی غلبہ پا رہے ہیں، کبھی سبقت لے کے جا رہے ہیں، کبھی ان کی برتری ہو رہی ہے مختلف میدانوں کے اندر۔ تو دوستو یہ ایک عارضی طور کے اوپر ہے، مکمل غلبہ اس قرآن کی آیت کی روح سے ان کو نہیں مل سکتا۔ یہ جو ایک سرزنش ہے یہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں اپنے بندوں کے اوپر دیتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ یہ ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو مکمل غلبہ نہیں دے سکتے کہ یہ اس طرح کریں کہ جناب ٹوٹلی ہی انہی کی حکومت ہو جائے اور یہ سب کچھ کرتے پھریں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں غلبہ تھوڑا حاصل کر لیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کرم کے ساتھ اس کو پلٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي